جو کتابوں میں موجود ہیں اور آج تک صحیح طور پر ان کا تجزیہ نہ ہو سکا، صحیح طور پر ان کی تحقیق نہ ہو سکی۔ ابھی مسلسل تحقیق جاری ہے، تجزیہ جاری ہے، باتیں آگے بڑھنے کے محققین کام کر رہے ہیں، مفکرین کام کر رہے ہیں، لیکن جو ثابت حقیقتیں ہیں انہی کی روشنی میں اتنا کچھ حق روشن اور واضح ہے کہ اس میں ابہام کی گنجائش نہیں ہے۔ 9 محرم تک آقا حسین کے ساتھ بہت اصحاب تھے، بہت بڑی فوج تھی۔ یہ جو مشہور ہے نا 72 فوج تھی، صرف 72 افراد تھے، اس کے آگے بہت سے سوالیہ نشانات ہیں۔ یہ نیریٹو کس نے درست کیا، یہ بیانیہ کس نے درست کیا، کیا آج اتنی بڑی مجلس میں ایسی تحقیقی بحث چھیڑنی نہیں چاہیے تھی مجھے، مگر میں نے چھیڑ دی، بے اختیار زبان پہ آ گئی۔ 9 محرم کو، اور کوفے کے سب لوگ بے وفا نہیں تھے، چند محلے تھے جو شامیوں سے آباد تھے، وہ بے وفا تھے، روز اول سے منافق تھے، لیکن پورا کوفہ جو مولا امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، جو امام حسن و امام حسین کا چاہنے والا تھا، یہ بے وفا نہیں تھے۔ ان میں سے اکثر کو عبید اللہ ابن زیاد نے یا خانہ قید کر دیا تھا یا زندانوں میں قید کر دیا تھا۔ اس کے باوجود میدانوں میں ہر طرف آقا حسین کے فدائی موجود تھے، فدائی۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ 9ویں تاریخ محرم کی وہ ہے کہ جس دن شام کے کچھ خصوصی لشکر پہنچے ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ حُوصِرَ فِيهِ الحسین، اس دن آقا حسین کا ایک حصار بنا کے تنگ کر کیا گیا، حصار ان کو ان کے لشکر سے، ان کے فوجیوں سے جدا کر دیا گیا، اور امام محصور ہو گئے۔ کس کا بیان ہے یہ؟ امام صادق۔ اور اس کے بعد امام کی جو مختصر فوج اب رہ گئی، اس میں انکسار پیدا ہو گیا، کمزور ہو گئی یہ فوج، یعنی اسٹریٹجیکلی کمزور ہو گئی، چونکہ حصار میں آ گئی، محصور ہو گئی یہ فوج 9 محرم کو۔ اور اسی لیے جب 9 محرم کی شام آئی تو پھر امام نے محضر شہادت پڑھ کے اپنے اصحاب کو سنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شب عاشور امام نے کیا خطبے ارشاد فرمائے ہیں، کس طرح اپنے بچے کھچے اصحاب جو اس حصار میں آ گئے تھے اور اعزاء و اقربا، ان کی آزمائش کی ہے، بلکہ یہ کہوں آزمائش نہیں کی ہے، تاریخ کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کے صبر و ثبات و کمال ایمان و کمال ایثار کو اور کمال وفاداری کو نمایاں کیا ہے۔ ان اصحاب کے جوہر کردار کو نمایاں کرنے کے لیے یہ ضروری تھا غالباً کہ آپ نے شمع گل کر دی، تاکہ ان کے پاک و پاکیزہ نفوس کی روشنی پھیلے اور وہ اس شمع کی نیاز مند نہ رہے۔ امام نے چراغ گل کیا، ایک بھی امام کو چھوڑ کر نہ گیا، سب امام کے ساتھ رہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، امام نے نماز جماعت پڑھائی ہے، کیا یادگار نماز جماعت تھی۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا مختصر سا، حمد الہی، ثناء الہی، نعت مصطفیٰ، نعت سرور کائنات کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو آج اللہ نے میرے لیے اور تمہارے لیے قتل کا اذن فرما دیا۔ قد اذن اللہ لقتلی وقتلکم فی ھذا اليوم، آج اللہ نے اذن فرما دیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی میں بھی قتل کیا جاؤں گا اور تم سب قتل کیے جاؤ۔ اس کے باوجود ان کے یہ سن کر بلکہ ان کے چہرے درخشاں ہو گئے اور داغاں ہو گئے، نورانی سے نورانی تر ہو گئے۔ یہ تو دشمن کی روداد ہے، دشمن نے بیان کیا ہے، مقاتل میں موجود ہے۔ عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کے جانب سے جو مورخین تھے ان کے قلم سے یہ جملہ نکلا ہے کہ روز عاشورہ
جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا چلا جاتا تھا، روشن سے روشن تر، درخشاں سے درخشاں تر ہوتا چلا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ آپ کو ایک جملہ آقا حسین کا سنا، بڑی سے بڑی مصیبتیں پڑ رہی تھیں، لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے، اصحاب کے لاشیں اٹھائے، اقربا کے لاشیں اٹھائے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی اصغر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس کے لاشے پر پہنچے۔ حسین نے کیا کیا مصیبتیں دیکھی، لیکن جب حضرت علی اصغر کے گلے پہ سے شعبہ تیر لگا ہے، دو فقرے سنائے تھے، دو فقرے، ایک ماں کا فقرہ، ایک آقا حسین کا فقرہ۔ جناب رباب کا یہ فقرہ بھی کتنا عظیم فقرہ ہے، کیونکہ جناب رباب نبی ذاتی نہیں ہے، امام ذاتی نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، مگر جناب رباب بہرحال جناب امام حسین کی شریک حیات ہیں۔ کیا خدا شناسی ہے، کیا نبوت شناسی ہے، کیا امام شناسی ہے، کیا تہذیب ایثار و قربانی میں ڈھلی ہوئی شخصیت ہے کہ جب ننھا سا بچہ تیر کھائے ہوئے واپس آیا ہے، امام حسین نے در خیمہ پر وہ بچہ جناب رباب کے گود میں ڈال دیا۔ جناب رباب نے دیا تھا کہ یہ بچہ پانی پی کے آئے گا، سیراب ہو کے آئے گا، واپس آیا تو دیکھا منہ سے خون اگل رہا ہے اور گلا من الاذن الی الاذن، پورا گلا کٹا ہوا ہے کس سے؟ تیر سے۔ بی بی نے دیکھا کوئی قلعہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ایسی فریاد نہیں ہے جس سے اضطراب و اضطرار ظاہر ہو رہا ہو، بے چینی ظاہر ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، کیا کوہ صبر و ثبات ہے بی بی رباب۔ بس گود میں لے کے غور سے دیکھا، اتنا کہا بنیا امثلک ینحر، میرے لال کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ یہ تو بی بی رباب کا جملہ ہے۔ آقا حسین، آپ کل اعمال عاشورہ بجا لائیں گے اور آقا کی اس سیرت و سنت پہ عمل کریں گے، 7 مرتبہ